السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل بنوں میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے کافی پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ کوئی بین الاقوامی جو خبر رساں ادارے ہیں ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ کافی لوگ اس ہنگامے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کافی لوگ جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گو کہ ہمارا جو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے تو اس کی کوئی خاص رپورٹنگ نہیں کی، ماں سوائے یہ کہ بھائی تھوڑا سا کچھ تشدد کی بات ہوئی اور بعد میں یہ کہا کہ وہ کرنا چاہتے تھے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، اور اس میں اور دو چار کچھ باتیں ملا کر انہوں نے کوشش یہ کرنے کی یا پکچر جو پینٹ ہے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، وہ انتظامیہ نے، پاکستان کی حکومت نے یا انتظامیہ نے، وہ یہ کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو جاری ہے ان کی، وہ اس کو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عوام جو ہے اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، جو حکومت کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں غلط، مجھے بھی پتہ ہے، میں خود کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، لیکن سب کو یہ کہہ دینا کہ وہ غلط بات کرتے ہیں اور صرف ملکی میڈیا جو ہے وہ صحیح خبریں دیتا ہے، تو یہ پھر جو ہے نا، یہ اب آپ دیکھ لیں جو کل کچھ ہوا ہے، پاکستان کے میڈیا نے کتنی خبریں دی اس حوالے سے، اور کیا جو کچھ نقصان ہوا ہے کیا اس حوالے سے بتایا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر عرب ممالک اور دیگر جو غیر ملکی جو چینلز ہیں انہوں نے براہ راست ان کی، خاص طور پہ بھارت نے بڑی اس حوالے سے کئی چینلز نے براہ راست ریکارڈنگ دکھائی، تو اس میں پھر ہمارے میڈیا کا یا ہمارے حکومت کا یا ہمارے سیٹ اپ کا جو ہے کیا اس کی اوقات رہ گئی اور کیا ان کی کریڈیبلٹی رہ گئی، یہ فیصلہ کرنا عوام کا ہے کہ ہم ہر جگہ ہی مطلب ہم صفر ہوتے جا رہے ہیں، قانون میں بھی صفر، ہر معاملے میں صفر، میڈیا کے اندر بھی صفر، اطلاعات کے اندر بھی صفر، نشریات کے اندر بھی صفر، اخلاقیات میں بھی صفر، اسلامیات میں بھی صفر، ہم ہر جگہ نل بٹا نل ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیٹ اپ کہتا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے، جیسے میں نے کہا اس پہ کہ عمران خان نے بھی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، میں سمجھتا ہوں بالکل اس حق میں بالکل صحیح بات ہے ان کی، اور سنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی تحقیقاتی کمیشن کی بات کی ہے، بالکل صحیح، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہونا چاہیے، کیونکہ غلط ہوا، جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اور میں نے وہاں پہ کل میں نے اسے کہا تھا، میں نے اپنے تئیں کچھ لوگوں سے پوچھا جو بالکل مطلب ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے، مطلب وہ ہیں ہی نہیں، سیاسی نہیں، ان کا سیاست تو کوئی تعلق نہیں، وہ دینی شخصیات ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی غلط ہوا، وہاں پہ جو ہے سرکار کی جانب سے گولی چلائی گئی اور وہ ایک پرامن جلسہ تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خود گئے تھے اور ہم اسی لیے گئے تھے، کچھ مذہبی شخصیات بھی تھی، انہوں نے کہا ہم اسی لیے گئے تھے کہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو، لیکن ہماری بھی بات نہیں سنی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم امن کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور اس پہ ہم براہ راست گولیاں چلائی گئی۔ بہرحال یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اور باہر خبریں بھی اس طرح چل رہی ہیں۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے نپٹتی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ کوئی اچھا نہیں ہوا۔ اور دوسری جانب کل یہ بھی کہا گیا ہے، آج خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جناب موجودہ حکومت نے اور ہمارا جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے فرمایا کہ جناب وہ ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی، ٹھیک ہے جناب، ان کی جو گفتگو جو لیک ہوئی ہے اس کے خلاف، اس پس منظر میں ان کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم اس حق میں ہیں، ہم بھرپور اس کی حمایت کریں گے، دہشت گردوں کے خلاف بالکل ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کو اس صورتحال میں لے کر کون آیا ہے؟ دیکھیے، لے کے آنے والے بھی تو، یہ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی نا، آپ نے کیوں لا کر ان کو ایسے لوگوں کو بٹھا دیا؟ دیکھیے دنیا کے اندر یا تو یہ کہہ دے ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا، وہ یہ کہہ دے کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، امریکہ، برطانیہ، یہ جتنا ساری دنیا کا عرب ملک، ساری دنیا کی سیاسیات، ساری دنیا کی جتنی جو معاشرتی ایکسپرٹ ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اور پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ سچا ہے، وہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم سچے ہیں باقی سب غلط ہیں، تو ہم پھر مان لیں گے، کیونکہ یہ ساری دنیا، سارے لوگ، سارے جتنے ماہر سیاسیات، ماہر ادبیات، ماہر معاشیات، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے، وہاں پہ امن و امان کے لیے، وہاں پر ان کے یہاں سیاسی اور پولیٹیکل جو ہے نا ایک وہ ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، پولیٹیکل ایک وہاں پہ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جو پرسکون ہو، جہاں پر عوام کو اہمیت دی جاتی ہو۔ اگر عوام کی اہمیت ہوگی،
پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر وہاں پر جو ہے معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور وہاں پہ پھر کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہوگی. یہ ساری دنیا کا یہ جو میتھڈ ہے نا، جو ساری دنیا کا جو ہے وہ ایک کلیہ یہ کہتا ہے، جو میں نے آپ کو آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو سیٹ اپ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتی ہے. وہ کہتی ہے عوام کو بھی دبا دو، عوام کی آواز کو بھی دبا دو، اور جو اگر کہیں سے کوئی اپنے حق کی آواز اٹھ رہی تو اس کو بھی دبا دو. صرف اور صرف غیر ملکی آقاؤں کی بات ہونی چاہیے. آپ دہشت گردی کی بات کرتی ہے حکومت، ہم کہتے ہیں موجودہ سیٹ اپ اور دہشت گردی کی بات ضرور کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر جو مالیاتی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو دوسری دہشت گردی ہو رہی ہے، میں تقریباً کوئی سالوں سے پیٹ رہا ہوں کہ یہ جو آئی پی بیز آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں کھولتی. وہ آئی سی ایف سی اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں. کبھی وہ کوئی کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کسی کمیٹی کا اجلاس. اتنی کمیٹیاں بنائی ہیں ان لوگوں نے سینٹ کے اندر، آگے پیچھے سیکورٹی کو تو نام بھی یاد نہیں کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں تو کیونکہ بین الاقوامی سطح پر معاملات کو دیکھتا ہوں تو ان کمیٹیوں کی فالتو کمیٹیوں کا نام رکھنا بھی اب ذہن کے اوپر بوجھ دینے والی بات ہے، کیونکہ ہوتا ہوا آنا تو کچھ نہیں ہے. دسیوں دفعہ ان کو کہا، سالوں سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ نے آئی پی پیز بنائے ہیں، خود عذاب جو آپ نے بنایا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے، اور بین الاقوامی جو ایجنٹ ہیں بڑے جو یہاں کرنے والے کرتا دھرتا ہے مغرب کے، وہ ہمارے سیاستدان ہیں. آئی پی پیز اور یہ موجودہ سیاستدان اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے چند ایک، ساری اسٹیبلشمنٹ چند ایک لوگ اسٹیبلشمنٹ کے، یہ سب ملے ہوئے، یہ مل کے کھا رہے ہیں. لیکن وہ جو ہی نہیں رہیں تھی، وہ کہتا ہے پتہ نہیں فیصل صاحب آپ کیا بولتے رہتے ہیں. آج وہ سننے میں آیا پتہ نہیں کتنے سال بعد، وہ گوہر اعجاز صاحب نے بات بتائی جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کم از کم جناب 15 ارب، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 ارب نہیں، 15 ارب سے زیادہ یہ لوگ سالوں سے کھا رہے ہیں اور بند پڑے ہیں. پتہ نہیں 10 یا 12، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ 10-12 تو بند پڑے ہیں، اور 5-6 تو ایسے ہیں جن سے کہ صرف 25% جو ہے مطلب بجلی پیدا کی جا رہی ہے. لیکن ان کو ہم دے رہے ہیں، سب بند والوں کو دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈالر میں کر رہے ہیں. میں چیخ رہا ہوں سالوں سے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. خدا بھلا کرے وہ گوہر اعجاز صاحب کا کہ انہوں نے بات پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی ہے. اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو ابھی بھی قوم خاموش بیٹھی ہوئی ہے. وہ نکلتے کیوں نہیں یار؟ تم کو ہاتھ میں چھتر لے کے تم کو نکلنا چاہیے، کیوں نہیں نکل رہے؟ اور بنگلہ دیش میں ذرا سی بات ہوئی، بنگلہ دیش میں کل میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے. انہوں نے کہا کہ یار ہماری جو قوم ہے نا، ہماری قوم اتنی منظم، مطلب ان کے پاس وہ اتنے لوازمات نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی لوازمات آپ کے پاس ہیں. میں نے ان کو یار بڑا افسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ تو اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. بنگالی ہے وہ، سابقہ پارلیمنٹ ہے، ان سے میری بات ہوئی، سابقہ پارلیمنٹری، اب ضعیف ہیں بیچارے بہت. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو ہم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم اس پاکستان سے علیحدہ ہو گئے، ورنہ تو آج جو آپ کا حال ہو رہا ہے ہمارا بھی اس سے زیادہ برا حال ہونا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پاکستانی قوم کے پاس وسائل ہے، جتنی بڑی پاکستانی قوم کی طاقت ہے، آپ تو 2 منٹ کے اندر یہ شیرازہ ان کا پلٹ کے رکھ دیں گے، ان کو موقع نہیں ملے گا. انہوں نے دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں آپ نے کیا کیا تھا، کیسے بھاگے تھے یہاں سے پھر آپ کے سارے لوگ مشرقی پاکستان سے، اور کیسے وہ ایران کا بھی بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیسے بھاگے تھے ایران سے، کیسے بھاگے تھے ترکی سے، کیا ہوا. وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں پاکستان کے اوپر. اچھا میں نے ان کو فون کیا تھا کہ معلومات کرنے کے لیے، وہ انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو میں نے کہا لو بھائی اچھا بخیر، میں نے ان سے بہرحال ہمدردی کی. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، شکر، ہم کوئی بات نہیں، بہرحال کوشش کریں گے. وہ وہاں انہوں نے بتایا کہ کیونکہ میں نے پوچھا وہ کیا وجوہات ہے، تو بتایا انہوں نے کہ وہاں کو کوٹا سسٹم وغیرہ کا تھا چکر. بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ تو اتنا منظم لوگ ہیں، اور لوگ اچھا اب یہ بات ہو گئی، عمران خان کے حوالے سے بات آ گئی، الیکشنز کے حوالے سے بات ہو گئی، دھاندلی کے حوالے سے بات ہو گئی، 45-47 کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ ہم چلو چیختے رہتے ہیں، چلو ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہم تو نقارے توتی جسے کہتے ہیں نا، سمندر کے اندر کنکری پھینکنے والے لوگ ہیں. لیکن جب اب یہ بات آ گئی، گوہر اعجاز نے بھی کہہ دی، ساری بات سامنے گئی، تو ابھی بھی قوم بیٹھی. قوم کیوں نہیں نکل رہی بھائی؟ ان سے پوچھے کہ تم نے سالوں سے جو 1400 ارب دیتے رہے ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ مر گئے، ہمارے بچے مر گئے، ہم نے خودکشیاں کی، ان کی جانوں کے تم ذمہ دار ہو، ان کی جانوں کے بدلے ہم تمہاری جان لیں گے. میں کھل کر بات کر رہا ہوں، کم ٹو دی پوائنٹ. میں اب نہیں ڈرتا آپ کو. میں ظلم کے خلاف اگر اب خاموش ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرے اب بنا دیا مجھ پہ بغاوت کے مقدمے جتنے بھی بنانے. مجھے دھمکیاں آ گئی شروع ہوئی ہے، پاکستان سے مجھے میسیج آ گئے تھے کہ جی فیصل صاحب آپ جو نا آپ تھوڑا سا خیال کریں. میں نے کیا خیال کروں یار؟ لوگوں کو تو مار رہے ہو، میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. میں مطلب کل مجھ سے اگر پوچھا جائے گا مرنے کے بعد تو کیا تم مجھے بچانے آؤ گے؟ یا وہاں پر بھی تمہارا کو بغیر نمبر کا ٹیلی فون وہاں پہنچے گا، سیل فون اللہ میاں کے پاس، کہ ذرا خیال کریں جی فیصل صاحب جو ہے انہوں نے ہمارے کہنے پہ کیا تھا. میں نے کہا وہاں آپ کو اپنی خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں کون سے کونے کے اندر آپ جل رہے ہوں گے، اور آپ کی چیخیں ہم بھی سن رہے ہوں گے، اور ساتھ میں آپ کی چیخوں کے ساتھ ہم اپنی. میں نے کہا میں آپ کی چیخوں کے ساتھ اپنی چیخیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں بھائی.
آپ سمجھے میری بات؟ نکلنا ہوگا آپ کو. آج مفتی تقی عثمانی صاحب, مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے ٹویٹر پہ کہا, اور ابھی کہا کہ مفتی, میں نے آج دیکھا نہیں تھا, کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی شاید کچھ ایسی کوئی بات کی ہے کہ جب تک عوام کھڑی نہیں ہوگی انقلاب نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی بالکل سچ بات ہے, یہ نکلنا ہوگا آپ کو. آج وہ دیکھیں بشرا بی بی نے جو باتیں کی, چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے, اور آج مجھے جانا بھی ایک دو جگہ, میں ذرا مختصر کر رہا ہوں, ایسے کرنا نہیں تھا, لیکن میں چند ایک بات, میں نے کہا باتیں کر لوں. لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں فیض صاحب آپ کا انتظار کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو وہ بشرا بیگم نے بھی آج باتیں کی ہیں, اور انہوں نے بھی وہی کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, سارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ادھر تماشا دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف, ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. وہ ابھی بھی حکومت اور یہ موجودہ سیٹ اپ میں باز نہیں آ رہے, یہ لوگ نہ بالکل باز نہیں آ رہے. وہ ابھی بھی جناب وہ مخصوص نشستوں پہ انہوں نے فوراً ریویو کے پٹیشن لگا دی, وہ دھمکیاں شمکیاں لگائیں گے ہر صورت میں ایکسیپٹ کرو, ابھی کرو فوراً, چھٹیوں جانے سے پہلے. خیر انہوں نے کیا دیکھی جی چھٹیاں تو ہم ضرور کریں گے, چھٹیوں کے جانے کے بعد دیکھیں گے. تو وہ ریویو پٹیشن چلی گئی جناب چھٹیوں کے بعد. اچھا پھر دوسرا ادھر یہاں نہیں بس کیا, وہ بیچاری صنم جاوید ستیہ ناش کر دیا اس بیچاری لڑکی کا. اس کو پھر دوبارہ جو بریت ہوئی ہے, پتہ نہیں اس نے 2 سانسیں شوگر کی لی ہوں گی بیچاری کو, کوئی نصیب ہوں گی 2 سو, پھر اس کی جناب بریت کے خلاف اس کو بھی چیلنج کر دیا پنجاب ہوگی. نہیں, دشمنی کے اندر اتنے انتہا انہوں نے کر دی ہے. عوام دشمنی, پی ٹی آئی کی دشمنی, عوام دشمنی ہو رہی ہے. لیکن عوام ہے کہ زمبی جنبش نے جنبش گل محمد, انا للہ و انا الیہ راجعون ہی میں کہوں گا. یہ پتہ نہیں کیا یہ عوام کر رہی ہے. اچھا تماشا ایک اور, وجہ سے نا ظلم عمران کے اوپر, ظلم پی ٹی آئی پر. اچھا دھمکیاں کون لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ نواز شریف. ماشاء اللہ کیا زبردست خبر مجھے بھی ملی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جناب وہ, میں نے ان سے پوچھا تھا آج مسلم لیگ کا جو اجلاس وغیرہ ہوا اس میں کیا رہا. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے اداروں کو دھمکی دی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پتہ نہیں کہاں سڑک پہ سے, میں نے نہیں سنا تھا, وہ بتا رہے ہیں. مسلم لیگ کے ذمہ دار شخصیت ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد نے کہا ہے کہ بڑا سخت زبان استعمال کی. انہوں نے کہا کہ سڑک پہ سے پڑے ہوئے, یعنی عمران خان کو ہی کہا ہوگا, ظاہر سی بات اور کون ہے. تو اس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا, اور ہم نے تو آئی ایم ایف کی چھٹی کر دی تھی, اور یہ ہوا وہ, مطلب ساری. اور اگر نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو کال دیں گے. یعنی آپ تماشا دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے عمران خان کے اوپر, اور دھمکیاں دے رہے ہیں نواز شریف, اور عوام کو کال دینے کی بات کر رہے ہیں نواز شریف. ادھر سے ابھی تک کوئی کال نہیں آ رہی ہے. ابھی تک پھر بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے ملک دشمن ہے, عمران خان ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ جو ہے نا صورتحال دیکھنا ہوگا آپ کو, بڑی عجیب ہی صورتحال ہے. اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے جو ہے نا کل رات جو ہے نا کنونشن جو ہے ریپبلکن کی کنونشن سے خطاب کیا ہے جناب. بڑا طویل اور تاریخی خطاب تھا, میرے خیال سے شاید مور دین 90 منٹس, بہت بڑی بات ہوتی ہے 90 منٹ سے اوپر خطاب کرنا, مسلسل بات کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا زبردست جناب وہ جوش ہے اس کے اندر, 90 منٹ تک بات کرنا. ہم یہ 10-12 منٹ کا جو ہے ویلاگ کرتے ہوئے ہمیں پسینے آ جاتے ہیں, تو وہ ہم اس کی عمر دیکھیں, اور 90 منٹ سے اوپر مسلسل ڈیبیٹ کرنا کنونشن کے اندر بڑی بات ہے. تو بہرحال اس نے کہا ہے کہ جناب میں اگر آ گیا تو ساری جنگیں بند کرا دوں گا, اور بہت ساری باتیں کہی ہیں. چیدہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. لیکن دوسری جانب بائیڈن نے پھر دوبارہ کہہ دیا کہ جناب وہ ضد کیوں پڑ گئے ہیں. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں وہ ضد پہ نہیں اڑے, ان کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا کہ تعلق ادھر والوں سے ہے, ہمارے والوں سے, ہمارے والوں کا اور ان کا, یہاں کی ڈیپ اور وہاں کی ڈیپ, یہ دونوں ہی بہت ڈیپ, سمجھ گئے نا, یہ دونوں مل کے ڈیپ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ڈیپ اسٹیٹ ان کی یہ جو چل رہی ہے سر سازش. اچھا دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جانب سے جناب غزہ میں جو ہے حملے جاری ہیں, اور کل سے اب تک جناب مزید 40 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور وہ یہ چل رہا ہے سارا ڈرامہ, آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ امن کی بات ہو رہی ہے, کچھ نہیں, کوئی نہیں ہو رہا, مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو غزہ کے حماس والے ہیں, اور اب تو یمنی بھی بیچارے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور جس طریقے سے ان کو مدد مل رہی ہے, یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور جو رشیا سے ان کو مل رہا ہے وہ بہرحال وہ ان کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ لڑ رہے ہیں. تل ابیب پہ انہوں نے بھی حملے کیے. اچھا دوسرا یہ کہ روس نے جناب اس وقت جو ہے نا شمالی کوریا کو بھی ٹائٹ کر دیا, جو بڑی اہم خبر ہے اس وقت یہ میں آپ کو بتا دوں بین الاقوامی, کہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہے کہ روس نے جو ہے شمالی کوریا کو راضی کر لیا ہے کہ اگر روس کے اوپر حملہ ہوا نیٹو یا امریکہ کی طرف سے, تو پھر شمالی کوریا نے دھڑل پھینک دینا جناب پورے روس کے اوپر, پورے یورپ کے اوپر, اور پورے امریکہ کے اوپر, اور امریکہ کی جتنی وہاں تنصیبات ہیں سب کے اوپر نیوکلیئر ہتھیار پھینکنے. اور روس نے کہا کہ اس حوالے سے جتنے بھی بم چاہیے, جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بہت بڑی ایک بات ہوئی ہے. اور کیونکہ پیوٹن دیکھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کافی دن سے میں اس پہ بات نہیں کر رہا تھا, پیوٹن دیکھ رہا ہے کہ امریکہ جو اس کی گھیرا بندی کر رہا ہے, وہ جرمنی میں, پولینڈ میں, اسٹونیا کے اندر, اور ادھر ادھر سارے جو لگا رہے ہیں یہ میزائل وغیرہ انہوں نے فٹ کیے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے پیوٹن نے سمندر کے ذریعے جو ہے نا ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی. اور میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرفہ سطح کے سے جو ہے نا پیوٹن ان کا گھیراؤ کر رہا ہے. یعنی امریکہ سے اس سمندروں پر بھی حملہ کرے گا, الاسکا وغیرہ کی طرف سے, اور جناب یہ شمال سے بھی ہوگا, اور زمین جو ہے مطلب زمینی سطح پر جو ہے وہاں
سے بھی جو ہے نا ان کے اوپر میزائل، ان کی جو چوکیاں ہیں جو جہاں جہاں بھی ہیں، مطلب اڈے، چوکیاں، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں ذرا محتاط الفاظ استعمال کرتا ہوں، یا ٹھکانے جو کچھ بھی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اٹیک کریں گے، یعنی زمین سے بھی ہوگا، ہوائی بھی ہوگا، ادھر بھی ہوگا اور سمندر سے بھی ہوگا، چاروں پانچوں طرف سے یہ بھی روس بھی جو ہے جناب گھیرا بندی کر رہا ہے۔ اور بڑی یہ عجیب صورتحال ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں، رشیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے خلاف 2 وار فرنٹ جو ہے نا، بلکہ کہتے ہیں 2 وار فرنٹ کے لیے تو ہم بالکل ریڈی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ 3 وار فرنٹ بھی کر لیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں نے کہا از اٹ پاسبل فار یو؟ انہوں نے کہا یس۔ تو اس نے کہا دیر از نو اینی پرابلم فار اس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ویری ایزی ہے۔ میں نے پوچھا نا کہ یار کیا یہ آسان ہوگا؟ از اٹ انہوں کا نتھنگ جی، کچھ نہیں ہو، کہنا آپ جوائن کریں، آپ اگر ہو تو کہنا آپ تماشا پھر دیکھیے گا، کہنا 2 طرف سے تو ہم تیار ہیں نا امریکہ کے لیے۔ تو وہیں سے یہ بات پتہ لگی کہ انہوں نے شمالی کوریا کو بھی تیار کر رکھا۔ اچھا، روس کے بعد اب جناب پاکستان کی ایک اور بین الاقوامی سطح پہ خبر دے دوں کہ روس کے بعد پاکستان کو نا اب چین کے حوالے سے بھی جناب یہ میرے پاس خبریں آ رہی ہیں، آئی تھی میرے پاس خبریں تقریباً 2-3 دن پہلے، لیکن میں آپ کو بغیر تصدیق کے بتاتا نہیں ہوں۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا جو یورپین یونین کا اور نیٹو کا جو امریکہ کا جو سیٹ اپ ہے، اس کے لیام واسلے جو ہیں انہوں نے ابھی کنفرم کر دیا ہے جناب کہ ہم نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ جو چین اور روس کے ساتھ جو معاملات ہیں اور آپ کے جو معاملات آگے ہمارا جو مطلب چین کے ساتھ جو کشیدگی ہے، کس کی؟ یورپ کی، امریکہ کے کہنے پہ جو چین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں، جو تشویشناک صورتحال ہے، پاکستان ذرا اس کو بھی خیال رکھے۔ یعنی پہلے پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی روس کے ساتھ خیال رکھے، اب ایسے ایسے چین اور روس دونوں کے ساتھ جو ہے نا خیال رکھنے کی یہ ہمیں جو ہے وارننگ آئی ہے، اور یہ لیام واسلے کی طرف سے آئی ہے۔ اور لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بالکل خاموش ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ریاست کے جو مالک ہیں نا، جو عوام گھر کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہیں۔ جب ریاست کے جو مالکان ٹھنڈے ہیں تو پھر ریاست کی جن کو چلانے کے لیے کرائے پہ ملی ہے نا، تو پھر وہ پر مرضی ہے، چاہے کچھ بھی کریں سو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا، یہ میرا آج کا تجزیہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔